یہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذر یہ قرآن ہے کہ یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام زمینوں پر ہے وہ محمد ہے، اور جو آسمانوں پر ہے وہ احمد ہے۔ احمد کے بمانی عربی لغت کے مطابق وہ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ ہم واپس اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، تو آپ تصور کر لیجئے کہ سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی ذات کون سی ہے کہ ازل سے الستو بربکم، جب اللہ نے تخلیق کی تو سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے قالوا بلا کہا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جد سے روایت کی کہ جب آدم ابھی، جس طرح سے میں نے من کھانا نبی ہوں کہ جب میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ امام زین العابدین نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بنائے جانے سے 14,000 سال پہلے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ایک ستارے کی مانند روشن تھے۔ تصور کیجئے کہ آپ کا نام زمین پر محمد اور آسمانوں پر احمد ہے، تو احمد اس لیے ہے کہ ازل ہی سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے محمد عربی قرار پاتے ہیں کہ تمام تر خلائق میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اللہ کے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم اور آپ کی امت میں ہیں، یہ ہمارے لیے بلا شبہ اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، اور پھر آپ کے نور سے 18,000 عالم بنائے۔ جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے، وہاں تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا وصف جلوہ گر نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بلا شبہ اعزاز کی بات ہے، کیونکہ عبرانی زبان میں فارخلیت کہا، جو کہ انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس مبارک فارخلیت کے نام سے آیا، جس کا ترجمہ جو ہے احمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا اور آپ کے نور سے 18,000 عالم بنائے۔ اب ذرا ایک مرتبہ اور تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ عبد المطلب کے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ آپ کا نام محمد رکھیں۔ محمد کے معنی عربی زبان میں وہ جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی، وہ جن کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی، وہ جن کو سب سے زیادہ یاد کیا جائے گا۔ عربی لغت کے مطابق محمد کے معنی وہ ہیں جو جن کا مقام و مرتبہ، جن کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے گی۔ ایک طرف آسمانوں پر آپ احمد ہیں اور زمین پر عبد المطلب کے ذہن میں اللہ یہ القاء کر رہا ہے، یہ بات ڈال رہا ہے کہ اس نومولود کا عبداللہ کے بیٹے کا نام جو ہے محمد رکھنا ہے، جن کی سب سے زیادہ عرب معاشرے میں اس قسم کا نام پہلے نہیں تھا، دیگر نام رکھے جاتے تھے۔ میرے حبیب ہمارے آقا کو یہ فضیلت اللہ کی طرف سے بخشی گئی کہ آپ کا نام آپ کے دادا نے محمد رکھا۔ زمین پر آپ محمد ہیں اور آسمانوں پر آپ احمد ہیں۔ یہ آپ کی خصوصی فضیلت ہے جو تمام انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت بخشی کہ آپ کی تخلیق سب سے پہلے ہو رہی ہے اور آپ کی بعثت سب سے آخر میں ہو رہی ہے۔ درخت جو لگایا جاتا ہے تو درخت لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھل حاصل کیا جائے، تو پھل سب سے آخر میں آتا ہے،
اور پھر سب سے بڑھ کر ایک اور نقطہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا آگ پانی ہوا مٹی سے اللہ نے آدم کی تخلیق کی تو فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے۔ آدم کو سجدے کے حوالے سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، مگر جب نبی پر درود بھیجنے کی باری آئی تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کے ساتھ نبی پر درود بھیج رہا ہے اور اہل ایمان سے تقاضا کر رہا ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجیں۔ تو یہ وہ فضیلت ہے جو محمد عربی کو تا قیامت تک کے لیے حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دے رہا ہے اور مومنین کو بھی ساتھ ساتھ متوجہ کر رہا ہے۔ مومنین کو ذہن میں رکھیے گا کہ نبی پر درود کے حوالے سے جو پیمانہ بنایا گیا ہے وہ ایمان کا بنایا گیا ہے۔ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، جو نبی سے کدورت رکھتے ہیں، جو نبی سے بغض رکھتے ہیں، جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، جن کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ بہت سادہ سی مثال ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورہ بقرہ کو ہم پڑھتے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ پہلے ہی پارے کی دوسری آیت ہے ھدی للمتقین، کہ اس کتاب سے فیض وہی اٹھائیں گے، اس کتاب سے راستہ انہی کو ملے گا جو تقوی کی منزل پر ہوں گے، جو تقوی کی منزل پر ہوں گے، اس روشنی سے بہرہ مند ہوں گے۔ ابھی جن کے دلوں میں کجی، ٹیڑھپن، خود پسندی، خود نمائی، دنیا داری کا غلبہ ہوگا، اس کتاب سے ان کو کوئی فیض نہیں پہنچے گا کہ اللہ کا فرمان ہے۔ اسی طرح سے جب دوسرا پیمانہ بنایا جا رہا ہے کہ نبی پہ درود کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہے، مشرکین سے، کفار سے، منافقین سے، خود پسندوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے دلوں میں اللہ کی حبیب کی محبت پیدا کرو۔ آل عمران کی آیت قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، اتباع کرو کس کی؟ محمد۔ کیا عورت، کیا مرد، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جو پیمانہ بنایا گیا ہے وہ اللہ کے حبیب سے محبت کا۔ اب محبت کیا ہے؟ اتباع ہو ہی نہیں سکتی، راستے پہ چلنے کا ارادہ پختہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک محبت پیدا نہ ہو۔